محمد بنائی تھی، رسول اللہ نہیں بنائی تھی، تو ہم تو رسول اللہ سمجھ کے مناتے ہیں۔ تو احباب مکرم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا آج بعض لوگوں کو بڑی کھجلی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ جو بر صغیر کے لوگ ہیں، یہ جو ہندوستان کے ہیں، یہ بر صغیر پاک و ہند کے، یہی میلاد کا چکر انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ یو کے رہنے والے یا برطانیہ کے یا یورپ کے، یہ تو نہیں مناتے۔ تو مجھے ایک آدمی نے پچھلے درس میں سوال کیا، تو میں نے اسے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے ملک میں اسلام صوفیاء کے ذریعے پھیلایا۔ یہ جتنا عشق ہے نا پاکستان کے بندوں کے اندر، یہ سارے کا سارا فیضان ہے صوفیاء کا۔ ہمارے علاقے میں کوئی نبی نہیں آئے، پاکستان میں کوئی کسی نبی نے آگے بطور تبلیغ کام نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ جانتا تھا یہ نرم دل لوگ ہیں، یہ محبتوں والے ہیں، وہ سخت لوگوں کی طرف آئے ہیں۔ نبی ان کی طرف آئے ہیں جو بڑے سخت دل تھے، نرم دلوں کی طرف نہیں آئے۔ رب جانتا تھا کہ یہ تو خواجہ غریب النواز کے کہنے پر لبیک کہہ دیں گے، یہ تو داتا علی حجویری کے کہنے پر لبیک کہہ دیں گے، یہ تو شادپور شریف کے کہنے پر لبیک کہہ دیں گے، یہ تو پیر میرلی کے کہنے پر لبیک کہہ دیں گے، لہذا نبی یہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر کے لوگوں کے دلوں میں ایمان زیادہ اور محبت زیادہ ہے، اور یہ کٹ مرنے پر سرکار کی عزت پر تیار ہو جاتے ہیں۔ احباب مکرم، ہندوستان کا سب سے بڑا مدرس شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی، جس کو سارے علماء نے اپنا استاد تسلیم کیا، کسی مسلک کا ہے، اس نے کہا ہے کہ ایسی شخصیت کوئی نہیں، کیونکہ اس نے حدیث پر بھی کام کیا، انہوں نے تفسیر پر بھی کام کیا، انہوں نے فقہ پر بھی کام کیا، انہوں نے تصوف پر بھی کام کیا، لیکن آپ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آخری صفحہ جب ختم کرنے لگے، کہنے لگے میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کروں۔ یہ کون کہتا ہے؟ شیخ محقق علی الاطلاق محقق فرماتے میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کروں، چونکہ ہر عمل کے پیچھے فساد نیت ہے، مگر ایک ایسا عمل ہے جو عبد الحق کے پاس ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہے۔ وہ کون سا عمل؟ فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ جب سرکار کا میلاد آتا ہے میں کھڑا ہو کر جھومتا ہوں، حضور کی محبت میں جھومتا ہوں، حضور کی جو ہے تعظیم میں جھومتا ہوں، بس میرا یہ عمل جو ہے ایسا مجھے لگتا ہے میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ارے محقق ابن محقق کا یہ مقام ہو۔ اور پھر احباب مکرم، ہمارے ہائی کورٹ کے اندر ایک بندے نے ایک دعویٰ دائر کیا، رٹ کی میلاد کے خلاف۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، عجیب و غریب ذہنوں والے، اپنا بچہ پیدا ہو تو مٹھائی مناتے ہیں، نبی آئے تو اعتراض کرتے ہیں۔ احباب مکرم، اس نے رٹ کر دی جسٹس نذیر کے آگے۔ اس نے کہا کہ ہمارے پورے گاؤں کے اندر ہم سب لوگ وہ ہیں جو میلاد نہیں مناتے، ایک بندہ ہے جو میلاد مناتا ہے، تو اسے روکا جائے کہ وہ میلاد نہ منائے۔ انہوں نے سارے گاؤں والوں نے دستخط کر کے ریٹ دائر کر دی۔ اب مقدمہ گیا جسٹس نذیر حسین کی کورٹ میں۔ جسٹس نذیر حسین نے جب مقدمہ پڑھا تو کھڑا ہو گیا کرسی سے۔ اس نے کہا جسٹس نذیر حسین نے یہ فیصلہ کرنے لگا ہے، لوگوں سنو، نذیر حسین نے یہ فیصلہ کرنے لگا ہے ایک سال کے کتنے دن ہیں؟ 365، اور ہر جو ہے 365 میں سے ایک دن میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹے میں کتنے جو ہے منٹ ہیں؟ ہر گھنٹہ لگائیں تو ہر گھنٹے کا 60 منٹ ہے، ہر جو ہے منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہیں۔ اور فرماتے ہیں جسٹس نذیر نے فیصلہ لکھا کہ ہر سیکنڈ کے اندر جسٹس نذیر کا یہ فیصلہ ہے ملک کے چپے چپے میں میلاد منایا جائے۔ جسٹس نذیر کون ہوتا ہے جو رسول اللہ کا میلاد روکے؟ جس کو رب نے کیا ہو، جس نے رسول نے خود کیا ہو، جسے صحابہ نے خود کیا ہو، جسے اہل بیت نے خود کیا ہو، ساری امت کا شعار ہو، جسٹس نذیر کون ہوتا ہے رسول اللہ کا میلاد جو ہے روکے؟ احباب مکرم،
اسی پر میں یہ سمجھتا ہوں کسی محبت والے نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا کہ جل جل کے مر مٹیں گے سب حاسدی مگر جل جل کے مر مٹیں گے سب حاسدی مگر چھڑ دیا بھائی تھک گئے ہو بھائی تھکی گئے ہو تو میں دسو جے جاگنے ہو تو ذرا بولو نا جل جل کے مر مٹیں گے سب حاسدی مگر میلاد مصطفیٰ کو مٹایا نہ جائے گا جل جل ذرا پڑھے نا جل جل کے مر مٹے سب حاسدی مگر میلاد مصطفیٰ کو مٹایا نہ جائے گا بے شک چلی ہے نجد سے باد صبا مگر ایک گل بھی اس چمن کا گرایا نہ جائے گا ایک گل بھی اس چمن کا گرا بعض لوگ کہتے ہیں جی جو جلوس ہے یہ کہاں سے ثابت ہے اور تجھے بتاتے ہیں ثابت کہاں سے ذرا غسل کر کے آؤ نا وضو کر کے آؤ پہلے سرکار کی بات سننے کے لیے بھی ایک ادب ہے ایک طریقہ ہے بے ہدایتوں کو ایسے بات نہیں سنانی یہ دیکھیں نا ادب والے بیٹھے ہوئے ہیں وضو کر کے آئے ہوئے ہیں خوشبو لگا کر آئے ہوئے ہیں ان کے چہروں پر جو ہے رنگ چڑھا ہے شاد پور شریف کا رنگ چڑھا ہے اور میں جب شاد پور شریف کے ان ساتھیوں کو دیکھتا ہوں متعلقین کو تو میں لگی لپٹی بات کرنے کا عادی نہیں تو میری نگاہ فوج جو ہے شیخ محقق پر جاتی ہے مجدد پاک کے قول پر جاتی ہے آپ فرماتے ہیں جتنا شیخ کامل ہوتا ہے اس کی تاثیر بھی اتنی کامل ہوتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خواجگاہ نعرہ ریا شاد پور شریف سبق مرشد نے اپنے ساتھیوں کو دیا ہے اس کا نقشہ حضرت سلطان باؤ رحمہ اللہ نے کھینچا ہے پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تکبیر ٹی وی کو ڈیل کرتے ہیں ہم تو سارے اولیاء کے خادم ہیں ماننے والے ہیں سلطان باؤ ایک ایسی شخصیت تھی جو اسرار و معارف کا پہاڑ تھی انہوں نے جب دیکھا نا کہ سرکار بیٹھے ہیں ساتھ صدیق اکبر بیٹھے ہیں تو پھر نقشہ کھینچتے ہیں صدیق اکبر کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کیا فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہوئے اے تن میرا یارو چشمہ تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہو تے لولو دے وچ لکھ لکھ چشمہ لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہو تے اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول پجاؤ مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو ذرا جھوم کے پڑھے مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو مینو لکھ کروڑا ہزار ہو یہ صدیق اکبر کی محبت کا اظہار کیا ہے ارے صدیق اکبر تیری عظمت پر قربان چاہیے صدیق اکبر
تیری معرفت پر قربان جائیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ما صب اللہ فی صدری، میرے رب نے جو میرے سینے میں عطا کیا میں نے سارے کا سارا ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا، میں نے سارے کا سارا ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ احباب مکرم، یہ شیخ کی محبت کی تلقین صدیق اکبر نے دی ہے۔ آج ہمارے جو لوگ ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے، استغفر اللہ۔ ارے اس بات کی سمجھ جبریل کو نہیں لگی۔ سرکار نے پوچھا نا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تو ضمناً بات کرنے لگا، انہوں نے کہا میری عمر جو ہے وہ اس کا تو پتہ نہیں، لیکن ایک ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سرکار فرمانے کہ عزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں تھا۔ ارے جبریل کو پتہ نہ چلا کہ وہ مصطفیٰ ہے، جبریل کو پتہ نہ چلا کہ وہ ستارہ کون ہے، مصطفیٰ ہے۔ ارے فرمایا یا ابا بکر لم یعرف لی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرا رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ابو بکر کو پتہ نہ چلا کہ مصطفیٰ کون ہے، فاروق اعظم کو پتہ نہ چلا مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے، عثمان غنی کو پتہ نہ چلا مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے، مولا علی کو پتہ نہ چلا سرکار کی حقیقت کیا ہے۔ تو 14ویں صدی کے بے دینوں کو پتہ چل گیا کہ نبی ہم جیسا ہے، ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ ارے نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو دوسرے نبی کہتے ہیں یہ نبی ہم جیسا نہیں ہے، وہ تو سارے نبی کہتے ہیں یہ ہم جیسا نہیں ہے، یہ ہمارا سردار ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا رب سامنے ہوگا تو وسیلہ کس کا کام آئے گا؟ یہ بھی بخاری کی روایت، یہ بھی بخاری کی، جو کہتے ہیں نا وسیلے کے ہم قائل نہیں، جو یہ کہتے ہیں نا ہم وسیلے کے قائل نہیں، وہ بات امام بخاری سے پوچھے۔ امام بخاری نے حدیث کتاب الشفاعت میں نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں جب سارا مجمع کھڑا ہوگا قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، رب سامنے ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا آج وسیلے کے قائل نہیں، آج تو رب کسی کو نظر وہاں تو نظر آتا ہوگا، وہاں رب سامنے ہوگا۔ تو سارے نبی اکٹھے ہو کر رب کی بارگاہ میں جانے کی بجائے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں۔ یہ امام بخاری لکھتے ہیں بخاری کے اندر، جب سارے آئیں گے نا تو کہیں گے یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں بات کریں، تو سرکار یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا غیری، باقی تو کہتے رہے اذهبوا غیری آج میں کچھ نہیں کر سکتا، سرکار فرمائیں گے انا لہا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ سرکار فرمائیں گے ہاں مجھے میرے رب نے یہ عزت عطا کیا ہے، آج میں سفارش کروں گا تو پہلے آپ کو مبارک ہو، سنیو آپ کو مبارک ہو، آپ کا کیس پہلے پروو ہوگا، حشر کا میدان بعد میں لگے گا، آپ کا کیس آپ کا عقیدہ پہلے پروو ہوگا کہ جو آپ وسیلے کے قائل تھے میرے رب نے جو ہے اسے تسلیم کیا کہ دنیا میں بھی قائل تھے وسیلے کے، یہاں بھی تمہارا عقیدہ صحیح تھا، تمہیں مبارک ہو، ہمارا کیس پروو ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر زندگی، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔